صحابہ رضوانُল্لہ علیہم اجمعین ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد اور آپ کے تربیت یافتہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ وہ امتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ فضائل ایسے ہیں، کچھ خصائل ایسے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت نبی ہونے کے ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ امتی ہیں، اس لیے بحیثیت امتی ہونے کے صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے گی تو صحابہ کے معیار کو سامنے رکھیں، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیسے جوہر عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاگرد کی حیثیت سے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کو شہد کی ضرورت پڑ گئی تو شہد تلاش کرنے کے لیے شہد کی طلب میں وہ بندہ نکلا۔ اسے بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فلاں صحابی ہیں، وہاں جاؤ، ان سے جا کے شہد طلب کرو، ان کے قافلے آتے رہتے ہیں باہر سے، ان کے پاس سے شہد شاید مل جائے۔ اب یہ ان کے پاس چلے گئے کہ جی مجھے شہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فلاں دن میرا قافلہ آنا ہے اور اس میں شہد آنے کی بھی توقع ہے، آپ اس دن آ جائیں۔ چنانچہ یہ مقررہ دن شہد لینے کے لیے، شہد حاصل کرنے کے لیے وہاں چلے گئے اور ان کو یاد دلایا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا، خادم کو بلا کے پوچھا کہ بھائی یہ جو قافلہ ابھی آیا ہے، یہ سامان کا جو قافلہ آیا ہے، اس قافلے میں شہد آیا ہے؟ تو خادم نے اشارہ کیا، دور ایک اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس پہ دو گھڑے دونوں طرف لدے ہوئے تھے۔ تو خادم نے کہا کہ سرکار حضرت وہ جو اونٹ بیٹھا ہے اس پہ 2 گھڑے لدے ہوئے ہیں اور ان دونوں گھڑوں میں شہد ہے۔ فرمانے لگے بھائی ایک گھڑا اس کو دے دو۔ اب خادم بیچارہ پریشان ہو گیا، حضرت اس نے تو تھوڑا سا شہد مانگا تھا، اس کی ضرورت تو تھوڑے سے شہد سے پوری ہو جاتی، آپ پورا ایک گھڑا اس کو دے رہے ہیں۔ اور یہ بات کرنے کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم اس کو ایک گھڑا دے دیں گے تو وہ اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا۔ ہم نے بیلنس کر کے رکھا ہے، ایک گھڑا اس طرف ہے، ایک گھڑا اس طرف ہے، اگر ایک گھڑا اس کو اٹھا کے دے دیا تو اونٹ کا تو بیلنس خراب ہو جائے گا۔ یہ کہا تو فرمانے لگے بھی دونوں گھڑے دے دو، دونوں ہی دے دو۔ اب جب خادم نے یہ سنا کہ یہ تو دونوں ہی دے رہے ہیں، اب پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی یہ دونوں اس کو دے رہے ہیں، تو اس نے یہاں پھر بات کرنے کی کوشش کی کہ حضرت اگر دونوں گھڑے اس کو دے دیے تو یہ بیچارہ اٹھائے گا کیسے؟ اس سے تو اٹھیں گے ہی نہیں، یہ تو زیادہ سامان ہو جائے گا۔ فرمانے لگے اونٹ بھی دے دو، اونٹ سمیت دے دو۔ اب جب یہ سنا کہ اونٹ بھی دے دو تو اب وہ جلدی سے دوڑتا ہوا گیا اور اس نے اونٹ کی رسی کھولی اور رسی کھول کے اس شخص کو پکڑائی اور کہا یہ لے جاؤ، جلدی جلدی کرو لے جاؤ۔ وہ تو لے کے چلا گیا۔ یہ اپنے خادم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے ایک گھڑا دینے کی بات کی تو تم نے بڑی کوشش کی کہ میں نہ دوں، جب میں نے دونوں گھڑے دینے کی بات کی تب بھی تم نے کوشش کی کہ میں نہ دوں، اور جب میں نے اونٹ بھی دینے کی بات کی پھر تم نے دیر بھی نہیں لگائی اور جلدی جلدی گئے اور جا کے کھول کے اس کو پکڑایا کہ جلدی کرو لے جاؤ۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ کہنے لگا، خادم کہنے لگا حضرت مجھے آپ کے مزاج کا پتہ ہے، جب میں نے پہلے کوشش کی ایک گھڑا نہ دیا جائے، آپ نے دونوں کا اعلان کر دیا، جب دونوں کی کوشش کی آپ نے اونٹ سمیت اعلان کر دیا۔ اب مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میں اب کوئی ایسی بات کرتا کہ حضرت یہ اونٹ بڑا عجیب و غریب ہے، یہ اس کو کیسے لے کے جائے گا، اونٹ کیسے چلائے گا، تو مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ آپ مجھے بھی ساتھ ہی نہ بھیج دیں۔ مزاج کا پتہ تھا۔
یہ سخاوت تھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ اسے اتنے سے شہد کی ضرورت ہے، اس کو پورا گھڑا دیا جا رہا ہے، اور ملازم کے دل میں اس کی محبت ہے شہد کی یا وہ نہیں دینا چاہتا تو سب کچھ ہی دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، ایسے خرچ کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ۔ اور یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی سخاوت مشہور ہے، یہ ان کا واقعہ ہے، صحابہ ایسے خرچ کرتے تھے۔ ہم تو سوچتے ہیں اللہ کے راستے میں دینا ہو تو سب سے کمزور چیز تلاش کرتے ہیں کہ یار یہ دے دی جائے، پرس نکالتے ہیں، بٹوا نکالتے ہیں تو سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کرتے ہیں کہ سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔